یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیوی بیٹے کو یا بیٹی کو گھر سے باہر نکال دے اور دوسری شادی کر لے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو اس طرح اس نے کیا کہ انہیں بے سہارا چھوڑ دیا، دوسری بیوی کو لے کر آیا، تو یقینی سی بات ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو گناہ کبیرہ ہی کہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ کے بارے میں کوئی وعید بیان فرما دے، آخرت کی سزا بیان فرما دے، اظہار غضب فرمائے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معلق چھوڑ دے، یعنی اس کا حقوق ادا نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، دوسری کے ساتھ رہے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی بالکل کام نہیں کر رہی ہوگی، تو پتہ چلے گا دو بیویوں میں انصاف نہیں کیا اس نے۔ اور پھر بچی کو بھی نکال دینا، تو ایک دوسری بیوی کے وجہ سے ان کو نکالنا، یہ دل آزاری، پھر نفقہ نہ دینا، اگر نہیں دے رہا فرض کرے نکال کر، یہ دل آزاری، اور پھر انصاف نہ کرنا، یہ الگ گناہ کبیرہ، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ علم حاصل نہ کرنا ہے، ماں باپ کا صحیح دینی تربیت نہ کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 6 کلمے سکھا دو، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھا دو، قرآن پاک ناظرہ پڑھا دو، اور کچھ مسنون دعائیں یاد کروا دو، نماز پوری یاد کروا دو، جو صورتیں یاد کروا دو، اور یہ پورا دین ہم نے دے دیا۔ بھائی یہ صرف تربیت نہیں ہوتی ہے، باطنی تربیت کون کرے گا؟ خوف خدا کون پیدا کرے گا؟ فکر آخرت کون پیدا کرے گا؟ دلائل قدرت پر غور و تفکر کی عادت کون ڈالے گا؟ یہ سب ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ کو خود بیچاروں کو پتہ ہو کہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں، تب وہ پوری کریں گے۔ اکثر ماں باپ کو ایسا نہیں پتہ ہوتا، اور خصوصاً میں باہر کے لوگوں سے تو گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ تربیت کا انداز سیکھیں۔ آپ کتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے جس تربیت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جاننا پڑے گا، ورنہ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا ذہن میں غور کیجئے گا، جو ابھی آپ کی نسل ہے جن کی آپ نے تربیت کی، پھر ان کی نسل، پھر ان کی نسل، تیسری چوتھی نسل کے بارے میں غور کر لیجئے گا کہ وہ دین کے کتنے قریب ہوگی، کتنے دور ہوگی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ قیامت تک کے ہر مسلمان سے خطاب ہے، تو پھر ہم سے بھی ہے، تو کیا ہم پورے داخل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ امریکہ میں رہنے والا، یو کے میں، اٹلی میں، جرمنی میں، کینیڈا میں رہنے والا وہاں کے قانون کو جیسا فالو کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ویسا وہ مانتا تو اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی اور بچے بھی تربیت یافتہ ہو جاتے۔ لیکن ہم دین کو اتنا لیتے ہیں جتنا ہمارا موڈ ہوتا ہے، جتنی دنیا اجازت دیتی ہے، اور دنیا کے لیے تو آنکھیں بند کر کے، ہم ناک بند کر کے دریائے دنیا میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو تربیت میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ شخص جو اس طرح ظلم کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ تربیت نہیں ہے نا، گھر کا ماحول نہیں ہے، خوف خدا نہیں ڈالا گیا، عذاب قبر نہیں اس کو بتائے گئے، اس کو موت کا احساس نہیں دلایا گیا۔ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہی کمزور اور بے بس عورت گریبان پکڑ کر اس کی نیکیاں نکال کر اور اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اور اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کرواری ہوگی، اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ دوسری بیوی کے عشق میں اور اس کے زلفوں کے اسیر بننے میں اور اس کے مقابلے میں دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے میں کیا عذاب اور کیا وبال تھا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اکثر کوتاہی یہاں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال جتنے میرے بھائی بہن مجھے سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری باتوں کا برا مانے بغیر سنجیدگی کے ساتھ ہماری نصیحتوں پہ غور کریں۔ اگر اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہے تو ذرا تھوڑا سا یہ غور کر لیں کہ اللہ کی بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی۔ ہمیں اس وقت ہی بس مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہمارے مفادات پہ ایک ضرب لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب بتائیں دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے وہ ہزاروں گناہ کر رہا ہو لیکن ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کوتاہیوں کے بارے میں کبھی نہیں پوچھیں گے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ تھوڑا قابل تشویش معاملہ ہے اور غور و تفکر کے قابل ایک چیز ہے، اس پہلو پہ غور کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ ویسا ہو جاؤں، اور ویسا جیسے میرے الفاظ ہیں ویسے میرا عمل بھی ہونا چاہیے، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں